اگر افغانستان وائلیٹ کرے گا تو اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا. کہ امریکہ کا اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا, وہ پہلے بھی ایگزسٹ کر رہا تھا. اپنے عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرو, دہشت گردی سے ملک نہیں بناتا, دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتا. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو ریسنٹ جو ہے وہ بہت ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے, جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بڑی جو ہے وہ کامیابی ملی ہے, جس میں باجوڑ میں ایک دہشت گردی کے خلاف جو ہے اور دہشت گردانہ جو کارروائیاں کرنے میں ملوث ہے تحریک طالبان, ان کے جو ایک کمانڈر تھے ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے. تو سر سے ہم آج دونوں چیزوں پر بات کریں گے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. پہلے تو سر مذاکرات کے حوالے سے بتائیں, اور دوسرا یہ جو باجوڑ میں ایک بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو. بہت بہت شکریہ حسنین. اصل میں ہم نے پرسوں جو بات کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے پہلے جو کیا اس میں ایک بار جو یہ مذاکرات تھے جو دوحہ میں, اور مذاکرات کا بیک گراؤنڈ اب سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جب افغانستان سے فائر ہوا, پاکستان کی پوسٹوں کو انگیج کیا گیا, اس کے بعد پاکستان نے بھی رسپونڈ دیا, اور پھر وہ جو رات کو رسپانس کیا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈیپر ٹارگیٹس بھی پاکستان نے ہٹ کیا جو دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹر تھے. تو اس کے بعد پھر ایک دم وہاں پہ دوحہ میں میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ سیز فائر ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ کہا گیا کہ اس کا دوسرا دور جو ہے وہ استنبول اور ترکیہ میں. اب وہ 2-3 دن کے وہاں مذاکرات رہے, 18 گھنٹے 19 گھنٹے مذاکرات ہوتے. اس کے اندر چیزیں ایگری ہو جاتی تھی, ہم نے اس کو بتایا بھی صحیح کہ اس کے اندر ڈراٹ بھی آ جاتا تھا, وہ ایگری بھی کر جاتے تھے. لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جب قندھار سے انسٹرکشن دیتے تھے, یا بنیادی طور پہ جو کالیں ٹریس ہوئی ہیں, جو وہاں پہ ترکی میں جو ٹریس کی ہے, انڈیا میں جو اجیت کمار ڈیول کے ہینڈلر تھے, ان سے اس کی جو انساقانی اور ان کے غالباً میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سنی تو نہیں ہے, لیکن خبریں یہ مبین ان کی بات چیت ہو رہی تھی. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی اور یہ جو افغانستان کی جو لوگ ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو انٹرم منافقوں کی حکومت ہے, اس کے مذاکرات نہ ہوں, کیونکہ وہ انڈیا کو سوٹ کرتے ہیں. انڈیا اس لیے سوٹ کرتے ہیں کہ یہاں چلتے چلتے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو بارہا جنگ کی دھمکی دی ہے. ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے, راجناتھ سنگھ نے دی تھی, پھر انڈین آرمی چیف نے دیا, پھر ابھی بھی اس کے ایک انڈین کمانڈر کا بیان میں سن رہا تھا, وہ جو جی او سی ہے اپنا ویسٹرن کمانڈ کا, وہ کہتا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے کیونکہ رات ہمیں بڑی سوٹ کرتی ہے. اصل میں تو رات بزدلوں کو سوٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو دنیا میں چوریاں, ڈکیتیاں, غیر قانونی کام دھندا, نارکوٹکس, سارے رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں. دن کے اندھیرے میں, دن کی روشنی میں بولڈ لوگ کام کرتے ہیں, بہادر لوگ کام کرتے ہیں, جو کہہ کے آتے ہیں کہ ہم آپ کو ماریں گے اپنے ٹارگٹ کی چوزنگ پہ, اپنے ٹائم کی چوزنگ پہ. تو وہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. اور انڈیا نے ترشول کے نام سے ایکسرسائز بھی شروع کی ہے, 30,000 لوگ بھی جمع ہوئے. ڈرون بھی میں نے پہلے بتایا تھا, درشتی اسٹار لائنر ڈرون ہیں, وہ بھی ڈکلیئر ہوئے ہیں. انڈیا نے بھی کچھ چیپ ڈرون بنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے لا کے اپنی سرحد پہ رکھے ہیں, اور ان کا پلان یہ ہے کہ 100,000 سے 2,000 3,000 4,000 ڈرون ڈفرینٹ سیکٹر سے پاکستان کے اندر بھیج دیں جیسے پہلے بھیجے. تو اس سینیریو میں میں نے یہ بیک گراؤنڈ اس لیے لیا ہے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ اس سینیریو میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو پاکستان کی اس کے اوپر بارہا کوشش رہی کہ کسی طرح یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں, امن کی طرف بات کر چکے. میں نے آپ کو بھی پتہ ہے اور پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز 20 سال سے جو ویسٹرن بارڈر ہے, جو جورڈن لائن ہے, اس کے اوپر ڈپلائڈ ہے. لیکن آج تک پاکستان کے اندر کوئی افغانستان کی سرحد پہ اس وقت تک فائر نہیں ہوا تھا جب اس رات کو افغان پوسٹوں سے پاکستان کے اوپر فائر. یہ ہے پاکستان کا امن کا پیغام. اور اس جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بھی یہی کوشش تھی, اور اس کے لیے مختلف موڈیلٹیز بنائی جا رہی تھی. تو اس کے اوپر وہ مذاکرات انیشیلی تو ناکام ہو گئے. لیکن میں نے جب یہ ناکام بھی ہوئے تھے تو ہم نے مختلف جگہوں پہ امید ظاہر کی تھی کہ شاید اس کو دوبارہ کوئی انیشیشن ہوگی. ایران نے کہا تھا کہ ہم بھی مذاکرات میں مساعدت کرا سکتے ہیں. تو پھر وہ دوبارہ اس کا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوا, اور اس میں پھر 4 پوائنٹ کا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, جو ترکیہ اور قطر نے جس کو انشور کیا ہے. اور اس کے پوائنٹس یہی ہیں کہ جو سیز فائر ہے پاکستان اور بھارت کے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان, وہ جاری رہے گا.
دوسری بات یہ ہے کہ اس کی فردر موڈیلٹی ایک ورکنگ میکینزم گروپ بنے گا جو مانیٹر کرے گا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے دہشت گردی کے واقعات نہ ہو یا پاکستان سے کوئی ایسی پلفریج نہ ہو یا پاکستان افغانستان پہ فائر نہ کرے یا پاکستان نے تو پہلے بھی نہیں کیا افغانستان پاکستان. اس کے لیے ایک موڈیلٹیز ایک ورکنگ موڈیلٹیز گروپ بنایا جائے گا. اور تیسرا پوائنٹ اس کا اہم یہ ہے کہ جو بھی وائلیٹر ہوگا اگر افغانستان وائلیٹ کرے گا تو اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا, پاکستان وائلیٹ کرے گا تو پاکستان پہ جرمانہ عائد کیا جائے گا. اور ٹرکی اور اپنا چوتھی کلاز میں ٹرکی اور قطر دونوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی معاہدہ ہو گیا. تو یہ اس لیے ضروری ہے حسین, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں سن رہا تھا کہ جن سے بات چیت کیوں کر رہے ہیں, مذاکرات کیوں کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہماری اس وقت نیشنل سیکیورٹی کی یا ہمارے جو بارڈر ہے اس کے اوپر سچویشن کیا ہے. ویسٹرن بارڈر کے اوپر آپ کی فوج ڈپلائڈ ہے, ایسٹرن بارڈر کے اوپر میں نے آپ سے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا ابھی نیپا سیکٹر میں فائر ہوا ہے اور نیلم ویلی میں فائر ہوا ہے. اور نیلم ویلی آپ کو پتہ ہے آپ جب نیلم ویلی کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا تمام نیلم ویلی میں اپنا جورا تک اور پھر آگے کرن سیکٹر میں جب جاتے ہیں تو پاکستان اور ایران پاکستان اور انڈیا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری سڑک مین سڑک وہاں سے گزرتی ہے, ساتھ ساتھ ریور چل رہا ہے, ادھر انڈیا کی پوسٹ ہے ادھر پاکستان کی پوسٹ ہے. انڈین جب فائر کرتے ہیں تو وہ سڑک کے اوپر موومنٹ بند ہو جاتی ہے, ہم فائر کرتے ہیں تو ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو وہ انڈیا کے اوپر جاتا ہے. تو وہ سیکٹر جو ہے وہ ایک طرح سے کٹ جاتا ہے جو سویلینز کے لیے پرابلم لے کے آتا ہے. فوج نے ایک آلٹرنیٹیو روٹ بھی بنایا ہے جو کاغان سے بھی جا رہا ہے اور جو پیچھے سے بھی آتا ہے, لیکن سویلین جو گاؤں وہاں پہ بہت سارے ان کے لیے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے. تو اس لیے اب یہ جب چیزیں ہیں تو پاکستان کے اندر صاف ظاہر ہے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے بھی ذہن میں ہوگا اور جو آرمی اسٹریٹجی ہے وہ بھی اسی بیسس پہ بنائی جا کر. تو اس کے حساب سے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ایک ویسٹرن سیکٹر سے آپ کا پریشر کم ہو جائے تو ہم بہتر طریقے سے ایسٹرن سیکٹر پہ کانسنٹریٹ کر سکیں گے. کیونکہ جیسے میں نے کہا انڈین جی او سی تھا غالباً وہ 9 ڈے کا کس کا جو مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے, رات کا اندھیرا ہمیں سوٹ کرتا ہے. اور انڈین لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر جو نریندر مودی اور اجیت کمار ڈیول جیسے لوگ اس وقت موجود ہیں ان کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, یا آپ جو ان کا راج ناتھ سنگھ ہے ان لوگوں کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ابھی ایک اور بھی خبر آ رہی تھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی اور ہمارے دیکھنے والوں کی نظر سے گزری ہوگی کہ امریکہ کا اور انڈیا کا دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا. وہ پہلے بھی ایگزسٹ کر رہا تھا, اس کے تحت بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ بارک اوباما کے زمانے میں اور بش کے زمانے میں لگی تھی. انڈیا کا بھارت کا اور امریکہ کا ایک نیوکلیر معاہدہ بھی ہوا تھا. تو اس تمام چیزوں میں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس بات سے راضی ہوئے ہیں کہ دیکھیے افغانستان کے اندر بہت پرابلم ہے وہاں پہ. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام والے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے وہ دنیا سے بھیک مانگ رہی ہیں کہ بھائی کسی طرح پیسے دے, کیونکہ آنے والی سردیوں میں اور آنے والے دنوں میں افغانستان جو ہے اس کے اندر ریزیڈنس کی قلت ہو رہی ہے. یہاں سے مہاجرین بھی یہاں سے لیگل جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہیں, فوڈ کی قلت ہوگی. اور پھر پچھلے 15 دن سے غالباً ٹرانزٹ ٹرین بند ہے, یعنی جو یہاں پہ ہے ٹرک ادھر کھڑے ہوئے, جو وہاں پہ ٹرک ہے وہ ادھر کھڑے ہوئے. اب پاکستان تو پھر بھی سسٹین کر لے گا. پاکستان میں ٹماٹر کی قیمت 600 روپے کلو پہنچ گئی ہے, لیکن پاکستان پھر بھی سسٹین, افغانستان سسٹین نہیں کر سکتا. افغانستان کی جب سسٹیننس کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ان کی لیڈرشپ, جو ان کی یہ آکوپیشنل قسم کی یہ جو دہشت گردی قسم کی دہشت گردی کے پرچار, یہ ملا یعقوب ہیبت اللہ ٹائپ لوگ جو ہے جو منافقوں سے بھی بدتر ہے, کافروں سے بھی بدتر ہے, ان کو اگر بات ہے ان کو کھانے کے لیے ملتا رہے گا. عام آدمی عوام جو ہے اور جو لوگ یہاں سے وہ بہت بری طریقے سے وہ سفر کر رہی ہے اور سفر کرے گی. اور غالباً ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید اس میں کہ افغانستان کی ابھی جو یہ تشکیل آئی تھی 10 لوگوں کی, اس کے اندر پاکستان نے اس کو ٹارگٹ کیا تو وہ لوگ مارے گئے. اس کے اندر 3 افغانی تھے. ہاں جی, ہم نے ذکر کیا ان کی باڈی لینے سے, خلاقی پوسٹ میں ان کی باڈی لینے سے انکار کر دیا. تو اگر آپ اپنے باپ کو ماننے سے پہچاننے سے انکار کر دیں, اگر باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے, اس سے بڑی کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ افغانستان کے جو اس وقت جب آکوپیشنل یہ منافقین کی جو لیڈرشپ ہے یہ کنسرن ہی نہیں ہے وہ عوام کی ویلفیئر, یہ عوام کو مارنا چاہتے ہیں.
یہ کہتے ہیں وہ قتل ہو جائے مر جائے تاکہ یہ وہاں پہ ناچتے رہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اب اس کے یہ معاہدہ تو ہو گیا لیکن پاکستان کے جغرافیکل بارڈرز کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے تو پاکستان لڑتا رہے گا کیونکہ آپ نے دیکھا گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی ہے. ابھی رات کو جو وہ یہ تحریک فتنہ خوارج اور فتنہ کے دو اہم دہشت گرد تھے جن میں سے ایک کا نام تھا الیاس قاری. تو میں اس کو نہیں کہوں گا کہ وہ بدتر انسانوں سے حیوانوں سے بدتر لوگ ہیں, ذلیل اور کمینے ترین لوگ ہیں. ایک کا نام الیاس تھا اور ایک کا نام امجد تھا اور وہ جو امجد ہے اس کے نام پہ انٹرنیشنل بوٹی تھی یعنی ہیڈ منی تھی اور انٹرنیشنل ٹیررسٹ میں اس کا نام آتا تھا. تو وہ باجوڑ کے آپریشن کے درمیان ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا گل بہادر اور گل بہادر کے جو ساتھ اس کے دو تھے انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیا, اس کا ایک ٹویٹ بھی چل رہا ہے. تو یہ کاروائیاں تو پاکستان کو اپنے بارڈر کے اندر جاری رکھنی پڑے گی. اب امید یہ کرتے ہیں کہ جو دہشتی معاہدہ ہوا ہے اس سے افغانستان سے جو تشکیلیں آتی تھیں پر افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہے جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے تھے جو ورکنگ میکینزم بنے گا وہ چیز رکے گی. اور افغانی جو منافقین کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان 33 دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے گی جو پاکستان نہیں جو ریجن کے اندر کارروائی کرنا چاہتے ہیں. ETIM کو وہ ٹرینڈ کرنے وہ چائنا میں جا کے دہشت گردی بنانا چاہتے ہیں, القاعدہ کو وہ ٹرینڈ کرنے وہ جا کے سینٹرل ایشین ریپبلک میں. تو یہ جو ایک کینوس ہے اس میں جو بن رہا ہے اس موقع پہ جب ساؤتھ ایشیا دنیا کا سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ علاقہ ہے اور جب افغانستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, رہنے کے لیے شیلٹر نہیں ہے, کھانے کے لیے پیاز نہیں ہے, ٹماٹر نہیں ہے, گوشت نہیں ہے, وہ پاکستان سے جاتا ہے. کنسٹرکشن کی چیزیں پاکستان سے جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ٹرانزٹ ٹرین میں جاتی ہیں, وہاں سے ٹرانزٹ آتی ہے اور اس کے اوپر افغانستان میں اندر جو جاتی ہے کسٹم لگاتے ہیں, اس سے وہ پیسے بھی کماتے ہیں. ان کو یہ عقل آئے گی کہ اپنے عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرو. دہشت گردی سے ملک نہیں بنا کرتی, دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتے. گن کلچر آپ کو امن نہیں دیتا, گن کلچر آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اب سوچ لینا چاہیے کہ پچھلے جب سے افغانستان بنا ہے اس کے بعد اس کے اندر تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب سے یہ مذہبی اپنا دہشت گرد آئے ہیں, یہ مذہبی جنونی آئے ہیں, انہوں نے افغانستان کے کلچر کو تباہ و برباد کر دیا. اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ عورت کو تعلیم نہیں دیں گے, بچی کو تعلیم نہیں. تو آئی تھنک اس معاہدے سے جو ورکنگ میکینزم گروپ بنے گا وہ انشور کرے گا کہ یہ افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی رکتے کہ باقی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف جاری رہیں گی. اور ساتھ ساتھ جو آپ کی ایسٹرن سیکٹر اس سے اگر بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آئی ایم شیور انشاءاللہ they'll get a befitting reply. میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ کریں کیونکہ وہاں بھی بڑی غربت ہے. تو وہ اپنے جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو دہلی میں جا کے کچھ لوگوں کو مکان بنا کے دے دیں, کچھ پانی کا بہتر بندوبست کر دیں, کچھ باتھ روم بنا کے دے دیں تاکہ وہ جو سڑکوں کو گندا کرتے ہیں, کھیتوں کو گندا کرتے ہیں اور جو وہاں پہ ایک بدبودار فضا پیدا ہوتی ہے اس سے ان کی لوگوں کی جو ہے وہ چھٹائی ہو سکے. اگر یہ نہ ہوا تو وار برنگز ڈسٹرکشن. تو اگر انڈیا نے بھی یہ کیا تو وہ جو پاکستان نے پہلا کیا ہے اس کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ دیکھیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گی. جیسے یہ معاملہ حل ہوا ہے اس طرح انڈیا اور پاکستان بھی جو ہے انڈیا جو ہے وہ کچھ عقل کے ناخن لے گا, ادروائز تباہی جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیا میں بھی ہو. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ.